نکاح کی تقریب میں حق مہر 8 लाख اور 5 تولے سونا مقرر کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ سسر اپنے داماد کو ساتھ والی کرسی پر بلاتا ہے اور خاموشی سے پوچھتا ہے، بیٹا آپ کتنا حق مہر ادا کر سکتے ہیں؟ وہ بولا، آپ لوگ جتنا مقرر کریں مجھے منظور ہوگا، لیکن میں اگر زیادہ کوشش کروں تو صرف 2 लाख ہی دے سکتا ہوں۔ سسر نکاح خوان کو کہتا ہے، حق مہر 1 लाख ہوگا۔ جب سسر نے سونے کے متعلق پوچھا تو داماد نے کہا، میں ابھی تک 2 تولے بنا چکا ہوں اور مزید 3 تولہ بنا لوں گا۔ سسر نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ سونا 2 تولے ہوگا۔ سارے رشتہ دار ناراض ہو گئے کہ اتنے کم حق مہر پہ آپ کیوں راضی ہوئے؟ تو سسر نے کہا، آج اس شخص کو میں جو بھی ڈیمانڈ کہوں وہ پوری کرے گا، لیکن بعد میں میری بیٹی کو جو پوری روٹی دے گا اس میں آدھی کر دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں سے قرض لے کر ہماری ڈیمانڈ پوری کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بعد میں آرام اور خوشی کے ساتھ رہے۔ شادی کو آج 5 سال ہو گئے ہیں اور وہ داماد اپنی بیوی کا خوب خیال رکھتا ہے، سسر کی خود سے زیادہ عزت کرتا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم میں بڑی عجیب رسم و روایات آ گئی ہیں۔ ہم لوگوں کے رویے نہیں دیکھتے بلکہ ہم لوگوں کے پیسے دیکھتے ہیں، ان کی دولت دیکھتے ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی بیٹی اس گھر میں خوش رہ پائے گی یا نہیں۔ آج اسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے پتہ نہیں کتنے گھر اجڑ گئے ہیں۔ جب بھی ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا نصیب اس گھر میں لے کر جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اللہ سے ان کے اچھے نصیب کی دعا کریں، نہ کہ اچھے گھر اور پیسے کی۔